نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين یا رب العالمین۔ جی آج ہم پڑھیں گے، کل ہم نے سیکھا تھا اتحاد کے بارے میں، بھائی چارے اور محبت کے بارے میں۔ اس سے اگلی آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو دیکھتے ہیں۔ وہ حرام اور لازم ہے یا حرام ہے یا لازم ہے، علی قریۃ بستی والوں پر، اہلکناہا اہلک ہلاک کر دیا، نہ ہم نے ہا جسے، ہا کیوں ہے، مونس ہوتا نا، ہا ہو ہوتا تو پھر وہ مذکر کے لیے ہونا تھا، تو ہا کس کے لیے، مونس کے لیے، تو قاریتن بستی جو ہے وہ مونس ہے تائے تانیث کی وجہ سے۔ انہم کے بے شک وہ، لا یرجعون نہیں وہ لوٹیں گے۔ تو اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس دنیا کے اندر کسی بستی کو ہلاک کر دیتے ہیں تو ان کا اتنا نقصان ہوتا ہے کہ وہ بستی والے دوبارہ واپسی کا رستہ نہیں اختیار کر سکتے، وہ لوٹ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، واپس نہیں آ سکتے، یعنی ان کے لیے اس چیز کو اللہ نے لازم کر دیا ہے کہ جو کوئی بستی ہلاک ہو جائے پھر وہ دنیا میں واپس نہیں لوٹیں گے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جگہیں بھی ایسی ہو جاتی ہیں کہ وہاں پہ دوبارہ زندگی گزارنا ناممکن ہو جاتا ہے، وہی علاقے، وہی شہر جہاں اتنی چہل پہل ہوتی ہے اور ہلاکت کے بعد یا بستی کے تباہ ہونے کے بعد وہاں پہ نام و نشان نہیں رہتا کسی چیز کا، یا وہاں پہ آبادی یا زندگی گزارنے کی کوئی رمق نظر نہیں آتی۔ حتیٰ یہاں تک کہ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کب لوٹیں گے، یہاں تک کہ اذا جب فتحت کھولے جائیں گے، یاجوج یاجوج و ماجوج اور ماجوج، وہم اور وہ، من کل خدب اور وہ ہر بلندی سے، یاسلون وہ تیز چل پڑیں گے۔ اب بتا بھی دیا کہ یہ نہیں کہ وہ کبھی بھی واپس نہیں لوٹیں گے، قیامت کے دن تو انہوں نے واپس آنا ہی آنا ہے اللہ کے پاس اور آ کر اپنا حساب کتاب کروانا ہے۔ تو حدبن کہتے ہیں زمین کا ابھرا ہوا حصہ، یعنی اونچی جگہ، جیسے کسی کی پیٹھ ابری ہوئی ہوتی ہے نا تو اسے حدبۃ الظہر کہتے ہیں۔ تو اس لیے ابری ہوئی جگہیں، جو اونچی اونچی جگہیں ہوں گی جیسے پہاڑ ہوں گے یا پھر اور اونچے اونچے ٹیلے ہوں گے، تو وہ جو ہے ہر بلندی کی جگہ سے آئیں گے۔ ینسلون وہ تیز چل پڑیں گے، نسلا، نسلا کا مطلب ہوتا ہے نون سین لام کا
قریب قریب قدم رکھ کر نیچے کی طرف تیز دوڑنا، یعنی ہلاک ہونے والی بستیوں کے لوگوں کا دوبارہ زندہ ہونا اس وقت تک ناممکن رہے گا جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور جب قیامت قائم ہو گئی، جس کی قریب ترین نشانیوں میں سے ایک نشانی یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ کچھ نشانیاں تو اصل میں جو ابھی سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا کہ قیامت کے قریب لوگ ایسے کریں گے ایسے کریں گے، تو وہ نشانیاں تو آپ دیکھتے ہیں ہو رہی ہیں، لیکن کچھ ایسی نشانیاں جو بڑی قریب ہیں، جو قیامت کے بالکل قریب جا کر رونما ہوں گے۔ ان میں سے ایک سب سے قریب ترین نشانی ہے یاجوج ماجوج کا رونما ہونا۔ تو جب یاجوج ماجوج نکل جائیں گے، ان کے نکلنے کے بعد بہت جلد قیامت قائم ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد قیامت میں یہ ہلاک ہونے والی بستیاں واپس آ جائیں گی اللہ کے سامنے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں حدیث بھی ہے ایک کہ حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم آپس میں قیامت کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا تم آپس میں کیا ذکر کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ وہ 10 نشانیاں کون سی ہیں؟ آپ نے بتایا، پھر آپ نے دخان، دھوئیں، دجال، دعوت الارض، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول، یاجوج ماجوج، اور 3 خسوف یعنی زمین میں دن سے جانے کا ذکر کیا۔ اور ایک خسف مشرق میں، ایک خسف مغرب میں، اور ایک خسف جزیرہ عرب میں ہوگا، اور ان کے آخر میں ایک آگ یعنی یمن سے نکلے گی جو لوگوں کو ان کے خشر کی جگہ کی طرف ہانکے گی۔ ٹھیک ہے، تو یاجوج ماجوج کے کھولے جانے سے مراد قیامت کے قریب اس دیوار کا ٹوٹنا ہے جو آپ سورۃ کہف کے اندر پڑھ کے آئے ہیں، ذوالقرنین نے جو بنائی تھی لوگوں کو یاجوج ماجوج کی غارت گری سے بچانے کے لیے۔ تو پتہ ہے وہ دیوار کتنی محنت اور مشقتوں سے بنائی گئی تھی؟ تو وہ دیوار کھلے گی اور پھر وہ اتنی کثرت اور تیزی سے نکلیں گے کہ ہر بلندی اور پستی پر چھا جائیں گے۔ کسی میں ان کے مقابلے کی طاقت نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے اندر ایک غصہ اور ایک وہ قید، جو بندہ قید ہوتا ہے جب اس کو ذات کیا جاتا ہے نا، تو پھر وہ اپنی وہ کیونکہ اس کو تو احساس ہی نہیں ہوتا کسی کا، تو وہ اتنے طاقتور لوگ ہیں کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، وہ قید ہیں ایک جگہ پہ۔ اور یاجوج ماجوج کے بارے میں آپ کو مزید جو ہے کچھ احادیث انشاءاللہ آپ کے گروپس میں بھیج دی جائیں گی، آپ نے ان کو ڈسکس کر لینا ہے، پڑھنا بھی ہے، گروپ میں بھی ڈسکشن کریں۔ پہلے اس کے بارے میں لیکچر ہو چکا ہے، اس وجہ سے اس پہ ڈیٹیل سے بات نہیں ہم کر رہے۔ سورۃ کہف کے اندر ہم ذوالقرنین کے واقعہ میں اس کو دیکھ کے آئے ہیں کہ وہ کیسے لوگ ہوں گے اور کیا کیا وہ آ کر کریں گے۔ وقتربا، وقت اور قریب آ جائے گا، وقتربا اور قریب آ جائے گا، الوعد وعدہ، الحق سچا، یعنی قیامت کی بات ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ جو اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا قیامت کا، تو اللہ کا وعدہ سچا ہو جائے گا۔ کیسے؟ فَإِذَا، تو اچانک، کیا وہ شاخصتن، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، ابصار، آنکھیں، اچانک سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، الذین، ان کی جنہوں نے کفر و کفر کیا، یا ویلنا، ہائے افسوس ہم پر، قد تحقیق کننا تھے ہم، فی غفلتی، غفلت میں، من ہذا، اس سے، بلکہ کننا تھے ہم، ظالمین، ظالم۔ اقتربا کا مطلب ہوتا ہے یعنی قریبا سے ہے یہ، یعنی بہت یا بالکل قریب ہو گیا۔
اب اس سے مراد بھی قیامت ہے، ٹھیک ہے، مراد قیامت۔ تو یجوج مجوج کی ہلاکت کے بعد مسیح علیہ السلام کیا کریں گے؟ مسلمانوں کو لے کر پہاڑ سے اتریں گے، پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بہت سی برکتیں عطا فرمائیں گے زمین میں۔ حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ لوگ اس حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک طیب ہوا، پاک ہوا ان کی بغلوں کے نیچے بھیجے گا، ہر مومن کی روح قبض کر لے گی وہ ہوا، اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو شہوت رانی کے لیے گدھوں کی طرح ایک دوسرے کے اوپر چڑھیں گے، اور انہی پر پھر قیامت واقع ہوگی۔ یعنی قیامت نیک لوگوں پر نہیں واقع ہوگی، قیامت تو برے لوگوں پر واقع ہوگی۔ نیک لوگ قیامت سے پہلے پہلے سارے فوت ہو جائیں گے، اور جب قیامت آئے گی نا تب کیا ہوگا؟ تب بس برائی، بہت ہی برائی عام ہوگی۔ مسلم کی ایک اور حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ قیامت ان لوگوں پر قائم ہوگی جو اللہ کی مخلوق میں سے بدترین لوگ ہوں گے، وہ جاہلیت والوں سے بھی بدتر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ انہیں وہ چیز دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں اتنا کچھ دے دیں گے کہ وہ اتنے مگن ہو جائیں گے، اتنے مگن ہو جائیں گے کہ وہ گناہوں کے اندر بہت زیادہ انوالو ہو جائیں گے، اور پھر ان پر قیامت آئے گی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں سب کچھ مل جائے، ہم جو چاہت کرتے ہیں یہ بھی ملے وہ بھی ملے، تو آپ کو پتہ ہے ہر چیز جو انسان مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں، اور پلاننگ یا اس میں کیا حکمتیں ہیں بغیر یہ سوچے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتے ہیں نا، تو اس وجہ سے ہمیں تھوڑا سا اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی چیز ہمیں نہیں مل رہی تو اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ تو بدترین لوگوں کو ہر چیز دے دیتا ہے، وہ غلط مانگے صحیح مانگے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایمان کے اندر اتنے زیادہ آگے نہیں ہیں، لیکن ان کو بڑی نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں، وہ جو مانگتے ہیں ان کو مل جاتا ہے۔ دراصل وہ یمدہم فی طغیانہم یعمہون کی کیٹیگری میں وہ آ جاتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر تھوڑی سی مشکلات یا تھوڑی سی پریشانیاں یا اس طرح سے کوئی آفت آتی ہے جس سے ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، تو اس سے ہمیں اپنے آپ اللہ کے ساتھ رشتہ اور مضبوط کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ راوی کا نام ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر، یعنی یہ جو لوگ جن کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، شخوص ان کا مطلب ہوتا ہے حیرت یا خوف سے آنکھوں کا کھلے کا کھلا رہ جانا۔ یعنی قیامت کا منظر دیکھ کر اس وقت کیا ہوگا، تمام موجود لوگوں کی جو خاص طور پہ بدترین کافر ہوں گے آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ اس کی طرح کی ایک آیت سورۃ ابراہیم کے اندر آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ اللہ تو ہرگز اس سے غافل نہیں جو ظالم لوگ کر رہے ہیں۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، وہ تو انہیں صرف اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اتنی کھلی ہوں گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا۔ کیا ہوگا کہ اس حال میں وہ تیز دوڑے ہوں گے کہ اپنے سروں کو انہیں آسمان کی طرف اٹھایا ہوگا، اور ان کی نگاہیں ان کی طرف نہیں لوٹیں گی، ان کے دل خالی ہوں گے۔ یہ حالت ہوگی بدترین کافروں کی، وہ گناہگار لوگوں کی جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کا، اللہ کی ذات کا، اللہ کی صفات کا، اللہ کے رسول کا، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں کی آج ہم ان لوگوں پہ رشک کرتے ہیں نا نعمتوں کی وجہ سے، نہیں رشک نہیں کرنا، ان پہ ترس کھائیں کہ ان کی حالت کیا ہوگی قیامت کے دن، اور خود کے لیے اپنی تیاری پوری رکھی کہ کیا چلے دنیا کے اندر ہمیں وہ سب کچھ نہیں ملا جو ان کے پاس ہے، تو اللہ ہمیں آخرت میں سب کچھ دے دینا، ٹھیک ہے۔ اب ان کو
اس طرح سے سزائیں کیوں دی جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ان کی قصور بھی بتا رہے ہیں. ہوتا ہے نا ایسے کہ ہم کہتے ہیں کہ کتنی ظالم ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو ساتھ ان کی غلطی بھی ہے. کیا غلطی ہے؟ انکم، ان بے شکم تم، وما اور جن کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ سوائے اللہ کے، حسب ایندھن ہوں گے، جہنم جہنم کا، انتم تم لہا اسی پر واردون، وارد یعنی داخل ہونے والے ہو. تو ان کا عذر کیا ہوگا، ان کا قصور کیا ہوگا؟ شرک کرنا. ٹھیک ہے، تو قیامت کے دن خود پہ یہ افسوس کریں گے. سورۃ ملک کے اندر بھی آپ پڑھیں گے کہ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير، کہ وہ لوگ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہوں کا، ان کو یقین آ جائے گا کہ ہم تو واقعی غلط تھے، ہم واقعی ظالم تھے. نیک اور صالح لوگ آئے تھے ہمیں ڈرانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، لیکن ہم سمجھے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو احساس ہو جائے گا، لیکن اس وقت کے احساس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے اگر دنیا کے اندر ہلکی ہلکی چوٹ ملتی رہتی ہے اور ہمیں ٹینشنز ملتی رہتی ہیں، اس کی وجہ سے کم از کم ہم اس چیز کے احساس مند تو رہتے ہیں نا کہ ہم غفلت میں نہیں پڑتے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ جن بتوں کی، جن پیروں کی، یا جن لوگوں کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، یہ کیا ہوں گے؟ ایندھن ہوں گے جہنم کا. خاص طور پہ یہ جو پتھر کو کہا گیا ہے نا، پتھر ایندھن ہوگا، تو یہ جو بت وغیرہ نا یہی پھینکے جائیں. لو اگر کان نہ ہوتے ہؤلاء آلہۃ الہ، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ معبود ہوتے تو کیا یہ خود کو جہنم میں ڈالنے دیتے؟ ما واردوہا، تو نہ وہ وارد ہوتے اس میں، وکل اور سب کے سب فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے. اگر واقعی ہی وہ سچے پکے کیا ہوتے؟ الہ ہوتے، تو پھر ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ تو نہیں تھا، وہ اپنے لیے جنت کو چوز کرتے. لہم ان کے لیے فیہا اس میں زفیر چلانا ہوگا، وہم اور وہ فیہا اس میں لا یسمعون نہیں وہ سنیں گے. یعنی جہنم کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ جہنم کی کیفیت ایسی ہوگی کہ وہاں پہ سب چیخ رہے ہوں گے. امیجن کریں کوئی ایسا گھر جہاں کوئی ایسی گھر ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں کی میت پر بہت زیادہ چیختے چلاتے ہیں اور پھر انسان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے ان کی چیخیں سن سن کر. حالانکہ ان کا دکھ جو ہوتا ہے واقعی وہ صحیح ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ تو صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جہنم میں بھی ایسے ہی ہوگا، لوگ چلائیں گے اونچی اونچی آواز سے، اور چلانے کے باوجود کوئی ان کی صدا نہیں سنے گا. تو اس لیے ہمارا کیا کام ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آج جہنم میں جانے والوں کے بارے میں بتا دیا نا، تو ہم تیاری کریں کس چیز کی؟ جہنم سے آزادی کی، جہنم سے بچنے کی. اور اس کے لیے سب سے پہلا کام اپنے آپ کو شرک سے بچانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی معاف نہیں کرتا جو بندہ شرک کرتا ہے، اس کے علاوہ جس کو چاہتا ہے اپنی مشیت اور اپنی مرضی کے مطابق معاف کر سکتا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اس اسٹیپ میں ٹھیک کرنا ہے، پھر آہستہ آہستہ اپنے ایمان پہ غور کرتے رہنا، کہیں ہم کسی ایک پوائنٹ آف ویو سے منکر نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے جنت میں جانے والے لوگ وہ کون سے ہوں گے، اور وہاں ان کا استقبال کیسے کیا جائے گا، ان کے لیے نعمتیں کیسی ہوں گی، ان کی جنت کیسی ہوگی. انشاءاللہ کل اس کو دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے عمل کی، سیکھنے کی، تدبر کرنے کی، غور کرنے کی، اور ہماری کوشش اور محنتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،
نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.